اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، سورہ ہود کا آج چوتھا رکوع اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس کی آخری آیات ہیں چوتھے رکوع کی۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آخری اس کا حصہ آج کہ آیات میں تلاوت ہوا۔ سب سے پہلے تو آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے ندا کی۔ وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، پھر کہا کہ اے رب میرا بیٹا یہ میرے خاندان میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ کے فیصلے حاکمین والے فیصلے ہیں، ہم اس میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے گھرانے کا آدمی نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہیں۔ لہذا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ ایسی چیز کا مجھ سے سوال مت کریں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں آپ نادان اور ناواقف لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ میں آپ سے سوال کروں ایسی چیز کا جس کا مجھے پتہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے نہ بخشا اور آپ نے مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں تو نقصان والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آگے کی بات نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر اترنے کے بعد کے الفاظ ہیں۔ تو کہا گیا کہ اے نوح آپ اتر جاؤ سلامتی سے ہماری طرف سے، اور برکتوں کے ساتھ ہماری طرف سے آپ پر ہوں گی، اور ان جماعتوں پر بھی ہوں گی جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ ایسی جماعتیں بھی آئیں گی جن کو ہم دنیاوی نفع بہت سارا دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے عذاب بھی پہنچے گا۔ اور پھر آخری آیت، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یہ غیب کی خبریں تھیں، ہم آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے، تو آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام متقی لوگوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کے اختتام کے بعد اصل مقصد یہ آخری آیت ہے جس میں حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ دو باتوں کا حضور کی طرف خطاب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے بذریعہ وحی آپ کے پاس بھیجی ہیں، آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے خبر آنے سے پہلے حضور کو نوح علیہ السلام کے واقعے کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اور نہ حضور کی قوم آس پاس کے لوگ کوئی جانتے تھے کہ حضور کسی سے سیکھ کر آئیں، یہ بھی نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ علم کے جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں انسان کے پاس وہ یہی ہیں، آنکھ سے علم حاصل کر سکتا ہے، کان سے حاصل کر سکتا ہے، ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑ کر علم حاصل کر سکتا ہے، سونگھ کر معلوم کر سکتا ہے، چکھ کر معلوم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عقل کے ذریعے کچھ علم حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن علم کا آخری ذریعہ جب سارے اسباب جو اللہ نے دنیا میں پیدا کیے سب ختم ہو جائیں تو وہی ہے۔ اب قرآن نے یہی کہا ہے کہ ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے یہ چیزیں بھیجی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے پاس جو
علم ما فوق الاسباب ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے آتا ہے، اور وہ علم نہیں کہلاتا، وہ خبریں کہلاتا ہے، وہ غیب کی خبر ہے، علم نہیں ہے، اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ اور پھر حضور کو یہ فرمایا گیا کہ آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام متقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ میں پہلے یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اصل مقصد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد چند لوگ مسلمان ہوئے نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور باقی جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ہلاک ہوئے۔ تو آپ بھی صبر کیجئے۔ آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ ہجرت نبوی سن کے یعنی سن 4 نبوی تھا، 4 سال نبوت کو ملے ہوئے ہو چکے تھے، 3 سال تو خفیہ تبلیغ رہی، 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اور سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ پہلے چھپ چھپ کر دعوت کا سلسلہ چلتا تھا، اب تھوڑا کھلم کھلا چلنے لگا تو مخالفتیں ہوئیں، اور حضور کو اور صحابہ کرام کو بہت حد درجے تک ایذائیں دی گئیں، جن میں سے ایک واقعہ جو اس نوح علیہ السلام کے واقعے کے مناسبت سے وہ میں سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک ذی وجاہت آدمی تھے، بچپن سے لے کر جوانی 44 سال یعنی مکہ مکرمہ میں گزارے، کوئی اخلاقی رکاوٹ، کوئی اخلاقی گراوٹ، کوئی کسی کا حق غصب کرنا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم، کسی کا کوئی ناجائزی تو نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر کسی کو عزت دینے والے، ہر کسی کو عزت، تو ظاہر ہے اس آدمی کی وجاہت ہوتی، تھوڑا روب ہوتا ہے، ہر کوئی کندھا نہیں مار سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو تنگ کیا جاتا تھا، لیکن حضور کا نام نہیں لیتے تھے لوگ۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو بڑے بڑے روسا، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، ولید، 7-8 جو ہے نا بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے عقبہ ابن ابی معیط جو تھا، یہ پہلے کسی زمانے میں مسلمان ہو چکا تھا، کلمہ پڑھا تھا اس نے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے ایک دفعہ دعوت کی عرب قریش کے بڑے بڑے لوگوں کی، دعوت کرنے کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ ذی وجاہت تھے، ایک شخصیت تھی، تو حضور کو بھی دعوت دے ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت میں چلے گئے، جب کھانا لگا تو آپ نے فرمایا میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تو ایک مشرک آدمی کی دعوت قبول تو کر لیا میں، لیکن کھانا میں مشرک کا نہیں کھاؤں گا۔ اب ایک عرب، پھر سردار، پھر مہمانوں کی موجودگی میں میزبان، اس کی تو بڑی سبکی ہوئی، بے عزتی سمجھی جاتی تھی کہ مہمان آیا اور کھانا نہ کھائے اور ایسے چلا جائے۔ یہ تو ان کو جان دینے سے بھی برا لگتا تھا کہ جان دینا تو آسان ہے، لیکن مہمان بغیر کھائے کھانا چلا جائے، یہ ہماری بہت بڑی بے عزتی۔ بڑی منتیں کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے تو میں تیرا کھانا کھاؤں گا۔ یہ اس پر بھی راضی ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھا لی اس کی، لیکن جیسے ہی باہر نکلا تو ماحول کا اثر ہوتا ہے نا، تو آ گئے چاروں طرف اس کے یار و دوست، ارے تجھے کیا ہوا، تو نے کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ اور اتنا اس کو مجبور کیا کہ بالآخر اس کو منحرف ہونا پڑا اور دعویٰ کیا کہ میں نے جو کلمہ پڑھا تھا میں اب اس کلمے کو قبول نہیں کرتا بلکہ میں رد کرتا ہوں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ کفار قریش نے عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ ہم ایسے نہیں مانیں گے، تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جاؤ تھوک کر آؤ تو ہم مانیں گے، ایسے ہم نہیں مانیں گے، تم کیا پتہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے سامنے تھوکو۔ تو اس بدبخت نے یہ کام بھی کیا، اور پھر جب یہ بیٹھے ہوئے تھے حضور نماز پڑھ رہے تھے تو اس عقبہ بن ابی معیط نے، کسی نے ان میں سے سردار نے کہا کہ یار آج ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کا اوجھ لا کر اس کے اوپر ڈال دو، جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے سر پہ اوجھ رکھ دو۔ لوگوں نے نبیوں کو سونے کی تھالیوں میں نہیں کھلایا، ہم تو نوٹ نچھاور کرتے ہیں نا، یہ نبی کے عاشق ہیں، ان کو نوٹ ان پر نچھاور کرو، یہ نبی کے عاشق نہیں ہیں، یہ پیٹ کے عاشق ہیں۔ ہاں، جن پر لوگ نوٹ نچھاور کریں وہ نبی کے عاشق نہیں ہوتے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الانبیاء ثم الاقرب فالاقرب، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، پھر جو نبی کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی تکلیفیں آتی ہیں۔
آزمائشیں نہ آئیں، امتحان نہ آئے، وہ تو پھر حق سچ والا بندہ تو ہے ہی نہیں، سمجھ لیں یہ مداہن ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے، جبھی لوگ اس کو ہتھیلیوں پر لے کر گھوم رہے ہیں۔ بہرحال اسی عقبہ بن ابی معیط نے گیا اور اوجھ اٹھا کر لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر رکھ دیا، اور سجدے میں تھے، اور سجدے میں انسان کے جب سر پر اتنا وزن آ جائے تو اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اونٹ کا اوجھ رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے اور یہ جتنے بیٹھے تھے سب کہے مار کر ہنس رہے تھے۔ بے بسی دیکھیے پیغمبر کی، نبی ہے، سردار نبیوں کا سردار ہے، لیکن بے بسی دیکھیں کہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثقفی، یہ ثقیف قبیلے کے قریش کا سردار قبیلہ ہے، کہتے ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں جاتا اور حضور کے گردن سے اوجھ اٹھا کر ایک طرف کرتا اور حضور کو اٹھنے دیتا، مجھ میں ہمت نہیں تھی، جو بڑے بڑے روسا بیٹھے ہوئے تھے، مجھ میں جرأت نہیں ہوئی۔ اور حضرت فاطمہ آئیں، اور ظاہر ہے خواتین کا تو احترام کرتے تھے وہ لوگ، حضرت فاطمہ آئیں، انہوں نے اوجھ اتارا حضور کے کندھے مبارک سے اور ان کو گالیاں بھی سنائیں، برا بھلا بھی ان کو کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے ہیں تو ان سب کی طرف دیکھتے ہیں، 8 بندے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا اللہ عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، عقبہ بن ابی، اللہ ان کو ہلاک اور برباد فرما دے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، میں نے الفاظ سنے، جو بیٹھے ہوئے تھے، جن کے نام سنے، میں نے انہیں دیکھا کہ حضور کی ہجرت کے پہلے ہی سال بدر کے کنویں میں نے ان کی لاشیں دیکھی۔ تو حضور نے، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب کوئی گھر نہ بچے، نہیں بچا نوح علیہ السلام اور اس کے کوئی ساتھی کشتی میں روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں دعا کی تھی وہ بھی گئے، لیکن حضور کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فصبر، آپ نے صبر کرنا ہے، اور ان العاقبۃ للمتقین، یہاں فرمایا کہ آخر بھلائی اور بہتری تقوی والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، انجام ان کا بہتر ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک چھوٹی سی بات آ رہی ہے، وہ سمجھاتا چلوں کہ اللہ نے صرف حضور کو یہ نہیں کہا کہ آپ متقی ہیں، آپ کے لیے انجام بہتر ہے، یہ تو انفرادی فائدہ ہوا نا، یہ تو انفرادی وعدہ ہوا اللہ کا، اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا کہ جتنے بھی تقوی والے ہیں ان سب کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر اگر کسی آدمی کے اندر تقوی تو ہے، لیکن وہ جماعتوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، باقی متقیوں کے ساتھ جڑا، اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں بات۔ قرآن نے یہی کہا، حضور کو بھی یہی کہا، اور حضور کیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیے جو صبح اور شام اللہ کو، اپنے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے والے، آپ ان کے ساتھ جڑے رہیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو پابند بنائیے ان کا۔ قرآن کے لفظ یہ ہیں، تو یہاں یہ لفظ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اجتماعیت ہوگی متقین میں تو انجام بہتر ہوگا۔ آج مذہبی جماعتیں دیکھیں، کوئی کس نام سے مذہبی کام کر رہی ہے، کوئی کس نام سے کام کر رہی ہے، کوئی کس نام سے کام کر رہی ہے، کوئی کس نام سے کام کر رہی ہے۔ یہ متقین تو ہیں، آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے بہتر نتائج دنیا میں ہمیں آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتے، ہم غافل ہیں اس بات سے۔ یقیناً مسلمانوں میں اجتماعیت نہیں رہی، ٹھیک ہے، مجھے میری نالی اور میرا گیس کنیکشن اور بجلی کا کنیکشن مل جائے، باقی جائیں بھاڑ میں، ملک اور قوم دھواں ہو جائے، مجھے اس سے کیا ہے، مجھے تو اپنا کام چاہیے۔ یہ انفرادی سوچ ہے ہماری، اجتماعیت رہی نہیں، پھر جماعت بندی نہیں رہی، مذہبی جماعتیں بھی ہر کوئی اپنا کام نکالنے کے فکر میں کہ بس میرے حلقے میں کام ہو جائے نا، بس میں کہیں سے ایڈ لے کر اپنا حلقہ درست کر لوں، مجھے کل کو ووٹ ملے، میری کرسی نہیں جائے، باقی سب دھواں ہو جائیں تو ہونے دو، دھول مٹی ہو جائیں، ہو جانے دو۔ یہ خدا کا وعدہ نہیں ہے۔ اچھے انجام کا وعدہ تب ہے جب سارے متقی مل جائیں گے اور مل کر محنت کریں گے۔ حضور کو بھی یہی فرمایا جا رہا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند بنایا گیا۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، ندا کا لفظ ہے
دعا کا لفظ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نوح علیہ السلام دعا مانگی اللہ میرا بیٹا بچا لے، قرآن نے دعا کا لفظ نہیں کہا ہے، یاد رکھیے گا۔ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، نادا کا معنی اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ دل میں سوچنے کو بھی، آہستہ سے رب کو پکارنے کو بھی ندا کہا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے، بعض مفسرین نے لکھا کہ اپنے دل میں سوچا کہ میرا بیٹا تو بچ جائے گا، کیونکہ اللہ نے میرے گھر کا وعدہ کیا ہے کہ تیرا گھر بچے گا، تو یہ میرا گھر ہے، یہ میرے گھر کا فرد ہے۔ اور جیسے میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا علم نہیں تھا۔ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کافر ہے، تو گھر کا بندہ ہے، اس لیے اللہ سے گزارش کر بیٹھے کہ اللہ ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا تو میرے گھر کا آدمی ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اب دیکھیں پیچھے جو وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اللہ نے فرمایا میں باقی سب ختم کر دوں گا، ہاں بلکہ یوں فرمایا تھا کہ آپ ان کے ساتھ لے چلو، اپنے ساتھ لے چلو، باقی جن کے بارے میں کہہ چکا ہوں وہ سب مریں گے، وہ سب عذاب میں تباہ و برباد ہوں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہی سمجھا تھا کہ میرا گھر، یعنی میرے گھر کے افراد جو ہیں وہ سب بچیں گے، اور الا من سبق علیہ القول منہم میں یہ بندہ داخل ہے یا نہیں ہے یہ ذہن میں نہیں تھا نوح علیہ السلام کو۔ تو کہہ بیٹھے کہ اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے، باقی فیصلے آپ کے، میں اس میں دخل اندازی نہیں کرتا، انت احکم الحاکمین۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں، یہ آپ کے خاندان کا آدمی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال برے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم اور آپ یا اس وقت کے جو لوگ مسلمان ہیں، سامنے کافر اور قریش ہیں، یہ قرآن تو ان کے ساتھ مخاطب ہے نا۔ اب ان کو قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ ان کو قرآن یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نسبی، خاندانی رشتہ داری، یہ تب حیثیت اس کی معتبر ہے جب نبی کی اطاعت بھی کرتا۔ کوئی نبی کا کتنا قریب ہو، لیکن اگر ایمانی رشتہ نبی کے ساتھ اس کا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئی تھی حضور کی بیٹی، تو آپ نے اپنی چادر مبارک دی تھی کہ یہ اس کے بدن کے ساتھ جو ملی ہوئی چادر ہوگی کفن کی، یہ میری بیٹی کے جسم کے ساتھ ملا دینا، اپنی چادر دی تھی استعمال کی۔ اور یہی واقعہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا سردار جو تھا، اس کے مرنے پر بھی حضور نے اپنا قمیص مبارک، اپنا کرتا مبارک اس کو مرحمت فرمایا تھا، اس کو پہنایا گیا۔ لیکن پوری امت کہتی ہے، پوری امت متفق ہے، علماء فقہا، کہ حضرت زینب کو تو حضور کے چادر کی برکت کا فائدہ ہوگا، لیکن رئیس المنافقین، منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کو حضور کے کرتے مبارک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ جب ایمان نہیں ہے تو برکت کیا فائدہ دے گی؟ برکت تو سمجھیں ایک رنگ ہے، جب پیلر ہی نہیں ہے تو اس کو رنگ کیا کرے گا؟ جب پیلر کھڑا کریں ہم تو پھر اس پر رنگ کریں نا، تب رنگ جچے گا۔ اگر پیلر ہی موجود نہیں ہے، اصل پیلر جو ہے وہ ایمان کا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا، یہ آپ کے خاندان کا آدمی نہیں ہے، اس کے اعمال برے ہیں، لہذا مجھ سے مت سوال کیجئے جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو قرآن کے یہ الفاظ بھی یہی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کا پتہ نہیں تھا۔ اگرچہ ضروری نہیں ہے کہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، بعض رات نے یہ لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ یہ کافر ہے، اور آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ موجوں کے نظر ہوا، لیکن نوح علیہ السلام کے دل میں جو شفقت پدری تھی، نوح علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ چلیں دنیا تو اس کی گئی، دنیا تو گئی، لیکن شاید میرے کہنے سے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت اچھی کر دیں۔ اب ہم اور آپ یہی کہیں گے کہ جی کافر کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اس امت کے بعد ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ تو قرآن نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ آپ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، آپ کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے یہ حکم آیا ہوا نہیں تھا کہ کافر کسی کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ پڑھیں، اگر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آئے گا اسی سورہ ہود میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدر سے کہا تھا سوف استغفر لک ربی،
کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے ضرور معافی اور استغفار مانگوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا تھا، منع نہیں تھا اس سے پہلے نا، اس سے پہلے ممانعت تھی ہی نہیں، تو پیغمبر کو یہ حق ہے، جب ایک عام آدمی مانگ سکتا ہے تو نوح علیہ السلام نے بھی اسی حساب سے اپنے بیٹے کے لیے یہ بخشش چاہی کہ اللہ دنیا تو اس کی گئی برباد ہوا، لیکن آخرت میں اس کو درست کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں بھائی، آپ ایسی چیز مجھ سے مت مانگیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، کہ آپ کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایسی چیز کا سوال مت کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ سے نبوت بھی لے لی جائے اور آپ ناواقف لوگوں میں سے ہو جائیں۔ بہت بڑا خطرناک دھمکا ہے، دھمکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی دھمکی ہے کہ کہیں یہ منصب ہی نہ چھن جائے۔ نبوت کا منصب انسان اپنی محنت سے نہیں حاصل کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ آگے نوح علیہ السلام نے جب محسوس کر لیا کہ یہ تو میں نے اچھا نہیں کیا تھا، تو دیکھیں پیغمبر اپنی بات سے رجوع کیسے کرتا ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، اللہ میں آپ کی حفاظت اور آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے مجھے نہ بخشا تو میں تو نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ پیغمبر کا شان معافی ہے۔ ہم سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، امت سے کوئی غلطی ہو جائے تو امت کیا کرتی ہے؟ آئندہ نہیں کروں گا ایسا، ہو گئی غلطی آئندہ ایسا نہیں کروں۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن سے غلطی ہوئی ہے، ہوئی تھی غلطی، اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا، تو دعا کیسے مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ دوبارہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، یعنی اس غلطی کا دہرانا بھی پیغمبرانہ شان کے خلاف ہے۔ پیغمبر اس غلطی کو زبانی طور پر بھی نہیں دہرانا چاہتا۔ ہم تو کہتے ہیں نا بھائی دوبارہ نہیں کروں گا، بس ابھی مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسی غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، ہے نا، یوں کہتے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہم اپنی غلطی کا اقرار بھی کر لیتے ہیں، اس غلطی کو دوبارہ دہرا بھی لیتے ہیں۔ لیکن کسی پیغمبر نے جب اللہ کی طرف سے، ان کے اپنے شان کے حساب سے کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں، ہمارے حساب سے وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی شان کے حساب سے گناہ ہوتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ باپ کی داڑھی بیٹا نوچ رہا ہوتا ہے، کبھی پگڑی اتار دیتا ہے، پرواہ نہیں، لیکن اگر سمجھدار بیٹا اگر باپ کی پگڑی اتار دے تو کیا کرے گا؟ باپ چانٹا مارے گا نا اس کو اسی وقت، یہ تو کیا کر رہا ہے۔ اگر بھری مجلس میں معصوم بچہ اگر پگڑی اتار دے، باپ کی داڑھی کے بال نوچتا رہے، تو مجلس میں بھی کوئی برا نہیں سمجھتا، اور نہ خود جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے برا سمجھ۔ لیکن اگر سمجھدار عقل مند بچہ آ کر یہی حرکت کرے تو چانٹا پڑے گا اس کو، اور اسی وقت اس کو بھگا دے گا، باپ کہے گا کیا بدتمیزی ہے۔ یہ انبیاء کرام کا یہ رتبہ ہے، تو انبیاء کرام کے حساب سے ہی ان کو تنبیہ ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہم انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں اللہ آپ کی حفاظت اور آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات یہیں پر پوری ہوئی۔ کچھ حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی خواہش یہ کنعان کے غرق ہونے سے پہلے کی ہے، لیکن قرآن نے بیان اس کو بعد میں کیا ہے۔ دیکھیں کنعان کا غرق ہونا پہلے بیان ہوا گزشتہ مجلس میں کہ کنعان کو موج طوفان لے اڑی نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے، اور یہ بات بعد میں آ رہی ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس کے طوفان برد ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے یہ گزارش کی تھی دل میں۔ اور کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ نہیں، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے نہیں کہ واقعات کو اسی ترتیب سے بیان کرے اور پورے ترتیب سے بیان کرے، نہیں، جو واقعہ جس حالت کے مناسب ہوتا ہے قرآن اتنا ہی ٹکڑا اس واقعے کا وہاں ذکر کرتا ہے، بس اسے آگے نہیں ذکر کرتا۔ آگے نوح علیہ السلام کو کہا گیا، یہ طوفان کے ختم ہونے کے بعد کی بات ہے، طوفان ختم ہو چکا، زمین بھی خشک ہو گئی اور نوح علیہ السلام بھی زمین پر اترنے لگے۔ تو نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اتر جائیے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، آپ پر بھی سلامتی اور آپ کے ساتھ جو اور جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی سلامتی اور برکتیں۔ ہاں اب کچھ ایسے لوگ آئیں گے آگے چل کر کہ ہم ان کو دیں گے بھی صحیح، دنیا میں سے دنیاوی فوائد، دنیاوی منافع دیں گے، لیکن ان پر عذاب آئے گا، ہم انہیں عذاب بھی چکھائیں گے۔ یہ دیکھیں جملے، تھوڑا 3 جملے ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ انور صاحب آپ سلامتی کے ساتھ اتر جائیے، اور جو آپ کے ساتھ ہیں یہ بھی سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جائیے۔ اشارہ تھا کہ اب طوفان نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے جب کہہ دیا گیا اب امن اور سلامتی ہے تو بس
اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی گرین سگنل مل گیا نا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، ایک۔ نمبر دو کہ آپ کے ساتھ جو جماعتیں وہ بھی اتر جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کافی سارے لوگ تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ صرف 8 آدمی تھے نوح علیہ السلام کے گھر کے علاوہ، اور بعض نے لکھا ہے کہ 80 آدمی تھے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جماعتیں تھیں، یعنی چند افراد نہیں بلکہ کافی ساری جماعتیں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ اب کتنی تھی ان کی تعداد سے تو قرآن بے شک خاموش ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ جماعتوں کے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ فرمایا گیا، اچھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد اللہ نے سلامتی اور برکتیں اتاری ہیں، خوب خوشحالی ہوئی ہے، خوب خوشحالی۔ اچھا، پھر یہ بھی فرمایا کہ ہاں کچھ جماعتیں بعد میں ان کو ہم کچھ دیں گے، لیکن بعد میں ان پر عذاب بھی آئے گا، اللہ کی طرف سے سرزنش بھی ہوگی۔ یہاں سے علماء مفسرین نے ایک بات نکالی ہے، وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو پوری دنیا کی آبادی پر عذاب آیا نا، نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے یہ یہاں وعدہ کر لیا کہ آئندہ پوری دنیا کسی عذاب میں تباہ نہیں ہوگی، جماعتوں پر عذاب آئے گا، یعنی انفرادی عذاب آئے گا۔ عاد کی قوم، ہود علیہ السلام کا آگے ابھی تذکرہ بعد میں، اسی رکوع بعد، ان پر عذاب آ سکتا ہے، قوم صالح پر عذاب آ سکتا ہے، سمود پر عذاب آ سکتا ہے، قریش پر بھی عذاب آیا، ٹھیک ہے، عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، دنیاوی چیزیں بھی ان کو ملیں گی، لیکن پھر نافرمانوں کے سزا بھی ملے گا۔ لیکن جو عذاب نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا کہ پوری آبادی جتنی بھی اس وقت دنیا میں تھی وہ سب ہلاک ہوئی، وہ نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعا مانگی تھی، وہ تو نوح علیہ السلام سے حضور تک کے زمان، نبی علیہ السلام سے تو یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میری پوری امت پر عذاب اجتماعی نہ آئے۔ تو حضور کی پوری امت اور پوری امت ایک ساتھ ختم ہو جائے، ایسا عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ٹلا ہوا ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ بعض جگہوں پر، بعض علاقوں میں، بعض قوموں پر، بعض خاص شعبہ جات میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش اور عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔